2 رکعت نماز جو قبول ہو جائے نا وہ پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے پوری زندگی میں. خود امتحان کر کے دیکھ لیں، کبھی امتحان کر کے دیکھ لیں. 2 رکعت نماز. تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میں نے بڑا روزے رکھے، میں نے بڑا عمل کیا، میں نے ہر کام میں میرے کوئی نہ کوئی اپنی چاہت ہے. میں ہوں، میں اچھا ہو جاؤں، میں کسی کو بھلائی کروں، میں اچھا ہو جاؤں، مجھے خوشی محسوس ہو. بعض چیزوں میں برائی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں، میں مجلس پڑھتا ہوں. میں تو بلے کیا کہتے ہیں، میں نائی تو ہووے، میں ٹورا راواں تو ہووے، میں بولا حرف تو ہووے. میں نائی تو میں ختم کرنی پڑتی ہے. آیت اللہ جواد انصاری کے شاگرد تھے، بیان کرتے ہیں قوم المقدسہ میں ایک امام زادے کے پاس دفن ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے ایک وظیفہ لیا، استاد نے وظیفہ دیا، اور پھر اس کے کچھ دن بعد میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنی میں پر تفکر کرو، فکر کرو. کہہ رہے میں حجرے میں گیا اور میں اپنے بارے میں تفکر کرنے لگا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنے بدن سے روح تجرد کر گئی. یعنی بدن سے روح تجرد کر جانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے وجود سے باہر نکل آئے اور اس عالم غیب کے مشاہدے شروع کر دے. کہا میں نے دیکھا کہ میں باہر نکل آیا اور میں آسمانوں کی طرف گیا تو میں نے پروردگار کے جمال اور جلال کو دیکھ رہا تھا. یار ایسے میں مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بدن کو تو دیکھوں کیسا ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں نے اپنے حجرے کی طرف نگاہ ڈالی اور اپنا بدن نظر آیا، فوراً روح واپس آ گئی. کہا مجھے سمجھ میں آ گیا میں کہیں پہ بھی آ جائے تنزلی ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی مقام پہ ہو آدمی تنزل اختیار کر جاتا ہے. عزیزان محترم اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں میں نہیں ہے، یہاں جو یہ کہیں گے وہی کرنا ہے. آپ کے سامنے ہے کربلا، جنہوں نے امام کو مشورے دیے وہ امام کا ساتھ دے پائے؟ کتنے لوگوں نے مشورے دیے امام کو مشورے دے رہے ہیں، مولا یہاں نہیں جائیں، مولا بسرے چلتے ہیں، 1000 تلوار والے تیار کرتے ہیں، یہاں چلے جائیں. امام کو مشورہ دے رہے ہیں. لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم مولویوں کو بھی لوگ مشورے دیتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، ہمارے پاس کوئی اتنا علم تھوڑی ہے، پر انسان ضعیف ہے لیکن اچھے مشورے ہیں. لیکن بعض لوگ بہت عجیب سے مشورے بھی دیتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ بھی حوض چلے جائیں اور آپ وہاں محنت کریں، جو آپ کا دل چاہے آگے پڑھتے رہیں. بھائی یہی کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کو ناراض بھی نہ ہو جائے. آج کے معاشرے میں لوگ ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. بھائی صلوات بھیج دیں محمد والے محمد صلی محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم اب آدمی کو اپنے وجود کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تبھی حق پہچانیں گے. اب میں آپ کو سارے کئی دن اور آ کر حق کے معیار بتاتا رہوں، لیکن اگر اپنے اندر کوالٹی انہینس نہیں کر رہا کہ یہ حق مجھے سمجھ میں تو آ گیا، اچھا یہ حق ہے، اب یہ حق کو میں خود لوں کیسے لوں، میں اپنے اندر کیسے وجود میں داخل کروں. ضروری ہے کہ میں اس وجود کو ان رکاوٹوں کو ہٹاؤں کہ جو نور کو اندر آنے سے روک رہے ہیں. خوب کیونکہ اہل بیت نور ہے، بشریت کے لبادے میں مگر ہے تو نور. اب شخص آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے، حدیث عنوان بصری، وہ یقیناً آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی. حدیث عنوان بصری شخص ہے جو 95-96 سال کا ایک بزرگ آدمی ہے اور ہر مکتب فکر کے پاس جا کر علم سیکھتا ہے. یعنی اس زمانے میں جتنے بھی فرقے تھے سب کے پاس جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا نواسہ بھی مدینہ میں رہتا ہے. یعنی کون؟ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام. اب دیکھیں نا یہ یعنی آپ کو حق اور
پھر باقی چیزیں نہیں بولوں گا، پھر کوئی برا نہ مان جائے، یعنی حق واضح ہو جائے ان معاملات میں. ایک شخص 95 سال کا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اندر بولا کہ ان کے پاس بھی جاؤ. اب ان کے پاس آیا تو امام نے، مفصل ہے حدیث، امام نے پہلے تو منع ہی کر دیا. امام نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ بہرحال میں تحت کنٹرول میں ہوں، حکومت دیکھتی ہے، پھر میرے اذکار کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. واپس چلا گیا. لیکن کیونکہ ایک کشش ہو چکی تھی تو کہتے ہیں ایک ہفتے تک گھر سے باہر نہیں نکلا سوائے نماز کے. پھر بھی کنٹرول نہیں ہو پایا. پھر گیا رسول کے روضے پر اور پھر کیا توسل، 2 رکعت نماز پڑھ کے. کہا یا رسول اللہ اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے. اور یہ طریقہ ہے عزیزان محترم کچھ حاصل کرنے کا، کہ انسان توسل کرتا ہے کہ اے میرے لیے دل نرم کیجیے. پھر گیا، خیر بلا لیا امام نے نام پوچھا، کہا کنیت کا عبداللہ، کہا اللہ تمہیں اسی پہ قائم رکھے. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو کہتا ہے کہ اگر امام مجھے کچھ نہ بھی دے تو یہی میرے لیے دعا کافی ہے. امام نے پوچھا کیا آنا ہوا؟ کہا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا بھائی علم ہمارا وہ علم تھوڑی ہے کہ یہاں سے لے لو یا کسب کر لو یا وہ کر لو. علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے. یعنی جو امام کے پاس علم ہے وہ علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سے لے لیا یا نہ، اس کے لیے قلب میں ظرفیت پیدا کرنی ہے. تو بہرحال یہ حدیث بہت مفصل ہے. امام نے جو ہے وہ 3 چیزیں بتائیں خاص طور پہ کہ اس قابل انسان اپنے آپ کو کرے کہ یہ علم اس کے اوپر اترے. پہلی چیز امام نے کہی کہ اپنے آپ کو مالک مت سمجھو. جو بھی تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں. اب کچھ بھی ہے، مال ہے، نالج ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سب تم مالک نہیں ہو. مالک کون ہے؟ وہ ہے اصل مدبر وہی ہے. اب یہی چیز جو پہلی چیز ہے یہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. آخری زمانہ جو آئے گا، یہ چلے وہ تو چھوڑ دیں، آخری زمانہ میں دوبارہ پیچھے چلتا ہوں. شخص آیا، یہی چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. کیونکہ ہر دور میں امتحان الگ ہے نا جزانے محترم، ہر دور میں امتحانات کی کیفیت الگ ہے. ہمارا دور میں امتحان ہمارا الگ ہے. امام کے پاس آیا، بولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سب آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ. امام نے کہا اچھا جو یہ سب ہیں، کیا ان میں سے ایک مومن دوسرے کی مومن کی جیب سے کچھ بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے؟ کہا نہیں مولا. تو ناراض ہو جائے گا اگر اس نے کسی سے لیا. تو کہا پھر ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہمارا چاہنے والا اپنے مومن بھائی کے لیے اپنا سب کچھ کھلا رکھتا ہے، آؤ لے جاؤ، اور خود اتنا رکھتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ ہم کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پریکٹس کریں. میں خود فیل ہوں، ناکام ہوں. جب میں نے حدیث سنی میں نے اپنی طرف نگاہ کی، واقعاً میں اپنی دارائی یعنی جو میری ملکیت ہے اس کو سمیٹ کے بیٹھا ہوں یا کھول کے بیٹھا ہوں. یعنی کوئی میرے پاس ضرورت مند یا ضرورت مند ویسے نہ بھی آئے، مجھے نظر آ رہا ہے میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، میں بچا کے بیٹھا ہوں، دے دیا تو کم ہو جائے گا. یہ امتحان ہے عزیزان محترم. یہ اس دور کا سب سے بڑا امتحان ہے. ظہور سے پہلے یاد رکھیے گا. آپ کو شاید یہاں پر کٹنے مرنے کی دعوتیں نہ دی جائیں کہ بھئی آؤ گردنیں کٹوا دو، نہیں، آپ کو شاید نہیں دی جائیں گی. اور شاید یہ گردن کٹوانا پھر آسان ہو. یہ مال دینا بڑا مشکل ہے، یہ نکالا نہیں جاتا. کہنا، میں بتا رہا ہوں نا، کہنا بہت آسان ہے، دے تو دے. اور ان کو دیکھیں، روزہ ہے، افطار کر رہے ہیں، ایک ہی روٹی کا نان ایک ہی ہے نا. سائل آ گیا،
بڑوں نے دے دیا، بچوں نے کہا ہمارا بھی دے دیجیے، دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ، دوسرے دن پھر روزہ، پھر افطار، پھر ایک روٹی کا ٹکڑا، پھر آ گیا، پھر دے دیا۔ اب ہم ہو تو ہم بولے بھائی کل آدھی تو دی تھی، اور کتنی دے بھائی، کل دی تو تھی، اتنی تو دے دی، اتنا تو دے دیا بھائی، بس لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اب اور کتنا دے، کب تک دے؟ ایسے ہی ہے نا۔ وہاں دوسرے دن بھی دے دیا، پھر تیسرے دن آ گئے، وہ تیسرے دن بھی دے دیا۔ اور دیتے وقت ایسا نہیں کہ خدا سے کچھ مانگ رہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ اور ظالم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ اس دور کا، کیونکہ دنیا میں حالات آپ کے سامنے ہیں، پوری دنیا کی سچویشن آلموسٹ ایک جیسی ہے۔ ابھی اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار، اچھے اچھے کاروبار تباہ ہو گئے، وائٹ کالر نوکریاں کرنے والے مشکلات میں آ گئے، جو بول بھی نہیں سکتے، جو آپ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ کچھ تو ہے نا بھائی، مطلب مانگنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے ہاں پریشان ہے، رکشہ چلاتا ہے بیچارہ، ٹھیلا لگاتا تھا، مطلب اس کو پتہ ہے آپ کو، وہ تو وہ لے بھی تو آپ بولے۔ لیکن وائٹ کالر نوکریاں کرنے والے روڈوں پہ آ گئے، کتنی فیکٹریوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو باہر نکال دیا گیا، لوگ فیکٹری میں مجبور ہیں، مانگ نہیں رہا۔ آپ کے اطراف میں، آپ کی فیملی میں ہے، آپ اگر 2 روٹیاں کھا رہے ہیں تو 1 روٹی آپ کو اسے بھجوانی چاہیے۔ آج کے دور کا تقاضا ہے ظالم۔ آج اگر ہم اپنے امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا پڑے۔